बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब लोगों को आपके सर की तरफ से प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My dear students, in this video we're gonna discuss about the stanza number 4 of शिकवा। पाकिस्तानी लिटरेचर में जो शिकवा और जवाब शिकवा की हमने सीरीज को शुरू किया है और ये हमारे सिलेबस का भी पार्ट बन चुकी है। उसी सीरीज में आज हम स्टैंजा नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। उसी तरह से मैं बताऊंगा, पहले इसकी थोड़ी सी शॉर्ट समरी बताऊंगा कि इस स्टैंजा में जो है वो क्या बातें की गई हैं, फिर इसमें जो हिडन बातें होंगी उनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस स्टैंजा में इकबाल जो है वो बात करते हैं कि जब इस्लाम नहीं था, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में नहीं भेजा गया था, तो मक्का के अरब के जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा बुरे थे। अरब के लोग जो है दे हैव बिकम द सुपरस्टिशियस इन एवरीथिंग। सुपरस्टिशियस बिलीव्स थे, ओहम परस्ती थी, ठीक है। उसके बाद बहुत से लोग जो थे वो बुतों की पूजा करना शुरू हो गए थे। एक खुदा को नहीं मानते थे, तौहीद का उनको पता नहीं था, बुतों की पूजा करते थे। और उसके बाद बहुत से ऐसे इलाके थे जहाँ पे बुतों की बजाय जो है वो दरख्तों की पूजा भी की जाती थी, ठीक है। इसका भी मैं एक रेफरेंस इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने इस तरह की हर बुराई को जो है वो जड़ से उखाड़ फेंका, ठीक है। उन्होंने नबूवत का ऐलान किया। नबूवत का ऐलान करने के बाद उन्होंने तबलीग की कि अल्लाह एक है, तौहीद का कलमा जो है वो बुलंद किया, ठीक है, जिसकी वजह से उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो सब लोग जो मक्का में रहने वाली लोग थे वो तो बुतों की पूजा कर रहे थे और पत्थरों की पूजा करते थे, और उसके बाद जो है वो अपने अपने माबूद जो है वो हर किसी ने बनाए हुए थे, ठीक है। ये तौहीद वाला काम जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ, ठीक है, और फिर ये जारी रहा। सहाबा कराम ने भी इसी का दर्स दिया, और उसके बाद फिर जो मुस्लिम उम्मा है वो भी इसी काम में जो है वो लगी रही, ठीक है। जैसे आजकल एक हिस्टोरिकल ड्रामा जो है वो चल रहा है इर्तुगरुल गाजी, तो उसमें भी हमें यही चीज़ दिखाई जा रही है कि किस तरह से लोग जो थे वो जो है वो तौहीद का सबक जो है वो छोड़ चुके थे, हर तरफ बुराई ही बुराई थी, और किस तरह से अल्लाह के पैगाम को इस दुनिया में फैलाया गया। तो इकबाल भी इसी चीज़ का जिक्र जो है वो कर रहे हैं और कहते हैं कि ऐ अल्लाह, तुझे तो कोई भी नहीं जानता था, ठीक है, और सारी दुनिया ने अपने अपने माबूद जो है वो बनाए हुए थे। ये काम तेरी तौहीद का काम फैलाने वाला जो है वो मुसलमान के जिम्मे लगाया गया, और मुसलमानों ने इसका बेड़ा उठाया, और मुसलमानों ने ही इसको कंप्लीट किया और पाया तकमील तक पहुंचाया, ठीक है। सो मुसलमानों ने तेरा नाम जो है वो दुनिया के हर कोने कोने में पहुंचाया। अब मुसलमान मुश्किल हालात में है तो तू खामोश बैठा है और मुसलमानों की मदद के लिए नहीं आ रहा, या मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहा, और मुसलमानों की दुआएं कबूल नहीं कर रहा, मुसलमानों की फरियादें जो है वो सुन नहीं रहा। ये अपना शिकवा जो है, ये खैर इस हर स्टैंजा में मैं ये फरियाद वाली बात जो है वो आप लोगों से करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो इसी से मिलता है, शिकवा किया जा रहा है, ठीक है। शिकवा में यही चीज जो है वो बताई गई है कि अल्लाह जो है वो अब मुसलमानों की नहीं सुन रहा, खामोश हो चुका है, ठीक है। अब जवाब शिकवा जब हम आगे स्टार्ट करेंगे तो जवाब शिकवा में इस चीज का जवाब दिया जाएगा कि अल्लाह ताला की जात जो है वो इंसानों की बात जो है वो क्यों नहीं सुन रहा, ठीक है। ये तो शिकवा है। जवाब शिकवा में आगे हम इन चीज़ों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्टरी हमारी वीडियो जो थी उसमें भी मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की थी, बैकग्राउंड वगैरह। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, फिर सारी चीज़ें जो है वो शिकवा और जवाब शिकवा की समझ आएंगी कि ये असल में था क्या, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। बिफोर आवर टाइम A strange sight was the word you had made। तो इकबाल कहते हैं जैसे हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, मतलब कि जब हम नहीं थे, जब मुसलमान कौम नहीं थी, ठीक है, तो यहाँ पे अजीब सा मंजर था। सम वर्शिप्ड स्टोन आइडल, कुछ लोग ऐसे थे जो बुतों की पूजा करते थे। अदर बोर टू अदर ट्रीज एंड प्रेयर्ड, ठीक है, कुछ लोग जो है वो दरख्तों को उन्होंने मबूद बनाया हुआ था, उनके आगे सजदा करते थे। कस्टम्ड टू बिलीविंग व्हाट दे सॉ द पीपल्स विजन वाजंट फ्री, ठीक है। तो जो लोग थे उनकी नजर जो है
वो ہمیشہ اسی چیز پہ اعتبار کرتی تھی جس کو وہ سامنے دیکھتی تھی. ٹھیک ہے, مطلب انہوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے تھے. انسان کی نظر جو تھی وہ فزیکل چیز کو دیکھنے کی عادی تھی. ٹھیک ہے, جو اس کے سامنے اس کو نظر آ رہا ہے وہی اس کا معبود ہے. کسی نے سورج کو خدا مان لیا, کسی نے چاند کو مان لیا. ٹھیک ہے, جیسا ہم نے جو ہے وہ بچپن میں بھی جو بکس پڑھی ہیں تو اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے لوگ سورج, چاند اور ان ساری چیزوں کو معبود بنا لیا کرتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے. سو اسی طرح کا ماحول جو ہے وہ چل رہا تھا. ہاؤ دین could anyone believe in a God he couldn't see. تو پھر اقبال کہتے ہیں کہ کون یقین کرتا. ٹھیک ہے, انسان چونکہ عادی تھی اس چیز کو دیکھنے کی جو اس کے سامنے ہے, تو پھر کیوں کوئی یقین کرتا کہ خدا بھی کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے اور اللہ ایک ہے اور ہمیں اس کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہونا ہے. ٹھیک ہے, ڈو یو نو آف اینی ون لارڈ ہو دین ٹک یور نیم آئی آسک. It was the muscle in the Muslims' arms that did your task. So یہ مسلمان ہی تھے. ٹھیک ہے, جس کی قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا. ٹھیک ہے, یہاں پہ اقبال جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر مسلمان ہی تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے ہی ہمت کی اور انہوں نے ہی تیرے نام کو بلند کیا اور جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے ان کے خلاف جہاد کیا. سو اگر اس کو میں جو ہے وہ تھوڑا سا کہنے کہ سمورائز کرنے کی کوشش کروں تو اس کی سمری ایسے بنتی ہے کہ اے خدا, مسلمانوں سے پہلے تیرے جہاں کا عجیب سا منظر تھا. ٹھیک ہے, کہیں انسان پتھروں کو سجدہ کر رہے تھے اور کہیں پہ انسان جو ہے وہ درختوں کو سجدہ کر رہے تھے. انسان کی جو نظر تھی وہ دیکھی اور محسوس کی جانے والی اشیاء کی عادی ہو چکی تھی. ٹھیک ہے, وہ اسی کو معبود مانتے تھے جو ان کو سامنے نظر آتا تھا. ٹھیک ہے, پھر کیوں کر کوئی تم پہ ایمان لے کے آتا, کیونکہ تو تو اس چیز سے پاک ہے. ٹھیک ہے, تو نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, سو اسی لیے جو ہے وہ لوگ بہت سے معبودوں کو مانتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے. لیکن یہ تیری توحید کا جو کام ہے, تیرا نام پھیلانے والے جو ہے وہ مسلمان ہے. بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا. پھر مسلمانوں نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا. ٹھیک ہے, اور جہاد کے بعد جو ہے وہ پھر تیرا نام جو ہے وہ اس دنیا میں پھیلایا. سو اگر میں بات کروں تو خانہ کعبہ میں بھی جو ہے وہ 360 بت جو ہے وہ رکھے گئے تھے الگ طرح کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بھی یہ کام جو ہے وہ چلتا آ رہا تھا. ٹھیک ہے, اور پھر آپ نے وہ بھی پڑھا ہوگا کہ بتوں کو جو ہے وہ توڑا گیا. ٹھیک ہے, اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پرچم جو ہے وہ بلند کیا. سو خانہ کعبہ میں بھی بت رکھے ہوتے تھے اور خانہ کعبہ میں بھی بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. اس کے علاوہ عرب کے علاقے میں ہی مکہ المکرمہ میں کچھ لوگ جو ہے وہ کھجور کے درختوں کی بھی پوجا کرتے تھے. تو کھجور کے درخت پہ بہت سے کپڑے جو ہے وہ لٹکا دیے جاتے تھے, تہوار منایا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اور شتر مرغ کے انڈے جو ہے وہ اس پہ باندھے جاتے تھے. ٹھیک ہے, اس طرح کے سپرسٹیشیس بلیفز. ٹھیک ہے, اور کانسیپٹ یہ تھا کہ ان پر جو ہے وہ جن بھوت یا جو کیا کہتے ہیں مطلب جنات جو ہے وہ یہاں پہ آ کے اترتے ہیں. ٹھیک ہے, ان درختوں پہ آتے ہیں اور انہی درختوں کو بیماریوں کی شفا دینے کا ذریعہ بھی سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہر تہوار پہ جو ہے وہ ان کو بڑا انہی درختوں کو سجایا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اور سجانے کے بعد صحت یابی کا بھی جو ہے وہ اس کو ذریعہ سمجھا جاتا تھا. اور لوگ یہ بھی جو ہے وہ کنسیڈر کرتے تھے کہ ان پہ جنات جو ہے ان کا سایہ ہوتا ہے, اور اگر کوئی ان کی ٹہنی وغیرہ کوئی کاٹ دیتا, ٹھیک ہے, تو اس کو ایک قتل کے برابر جو ہے وہ سمجھا جاتا کہ اس بندے نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ اس درخت کی ٹہنی کو کاٹ دیا ہے. لیکن حالات جو ہے وہ اس طرح کے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اس دنیا میں, جنہوں نے توحید کا پرچم جو ہے وہ بلند کیا. بہت سی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد انہوں نے عرب کے جو لوگ تھے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, اس میں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا. نعوذ باللہ ان کو پتھر بھی مارے گئے. ٹھیک ہے, طائف کے سفر پہ جب وہ گئے تو بہت سے جو شریر بچے تھے اور گنڈے بچے تھے انہوں نے جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے. پھر اسی توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ بھی کیا گیا. ٹھیک ہے, ان کے صحابہ کرام کو اور ان کا جو جس ایریا میں وہ رہتے تھے اس کو جو ہے وہ جیسے لاک ڈاؤن لگا دیا جاتا ہے اسی طرح لگا دیا گیا. کوئی بھی سپلائی جو ہے, نہ پانی نہ کھانا, کچھ بھی جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتا تھا.
اور وہاں کے جو صحابہ تھے انہوں نے کھجور کے پتے کھا کے اور چھال کھا کے اور اس طرح کی چیزیں کھا کے جو ہے وہ گزارا کیا، اپنے پیٹ پہ جو ہے وہ پتھر باندھ لیا کرتے تھے تاکہ ان کو بھوک کا احساس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے پھر اگر میں ایک اور واقعے کی بات کروں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بھی اس چیز کی دھمکیاں دی گئیں، ابو طالب کو، ٹھیک ہے، جنہوں نے آپ کی پرورش کی تھی، ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فادر تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی دھمکیاں دی جاتی تھی کہ اپنے بھتیجے کو جو ہے وہ باز رکھو، یہ توحید کا پیغام نہ پھیلائے، ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہماری دشمنی جو ہے وہ قبول کرو، ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے اور اسے بھی نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح کی سازش جو ہوتی تھی وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ برداشت کی، ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک ان کے نا بڑے ہی مشہور الفاظ ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ اگر یہ لوگ مطلب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دھمکی دی گئی تو ان کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اے میرے چچا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، میرے دائیں ہاتھ میں سورج کو لا کے رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں جو ہے وہ چاند کو لا کے رکھ دیں، پھر بھی میں اللہ کی جو توحید کا پیغام ہے وہ پھیلانے سے باز نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو رسولوں نے بھی، ہمارے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے بھی توحید کا پیغام پھیلانے کے لیے بہت زیادہ جد و جہد کی، ٹھیک ہے، اور لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ حالات جو تھے وہ ہم نے پھر جس امت کو سب سے بیسٹ مانا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کام کے لیے چنا گیا مسلمان قوم، انہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے توحید کے پیغام کو آگے پھیلایا، ٹھیک ہے، اور آخری دم تک جو ہے وہ کہہ لے کہ توحید کے پیغام کو پھیلانے کے لیے مسلمان قوم جو ہے وہ لڑتی رہی۔ سو ہم جو ہے ہم نے انٹروڈیوس کروایا، ہم نے توحید کا پیغام پھیلایا، اے اللہ تجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، کیا حالات تھے، یہ جو کام ہے یہ ہم مسلمانوں نے کیا، ہم نے جو ہے وہ جنگوں میں سر کٹا دیے، ٹھیک ہے، ہم نے ہر چیز جو ہے وہ کر دی، اور اب ہم مشکل حالات میں ہیں اور تو ہماری فریاد نہیں سن رہا، ٹھیک ہے۔ اب یہ پورا کانٹیکسٹ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اس میں جو ہڈن باتیں بھی تھیں وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں، اس میں مطلب جو ریفرنسز آ رہے تھے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میں نے شیئر کر دی ہیں۔ امید ہے کہ اس سٹینزا کی بھی آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنے نیکسٹ سٹینزا کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔